یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، یہ صدیق فاروق غنی علی کے نکاح کے گواہ۔ اگر یہ عینی گواہ سچے سب کچھ سچا، عینی گواہ جھوٹے سب کچھ جھوٹا۔ میرے عزیزو، شاید یہ الفاظ آپ حضرات نے نہ سنے ہوں، تو جن لوگوں نے صحابہ کو چھوڑا وہ قرآن تک کو چھوڑ گئے۔ یہ دشمنان صحابہ کی کتاب آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، اور کتابیں تو میں نہیں لا سکا۔ فون تو پاکستان کیا تھا کہ میری کتابیں بھیج دو، خدا جانے انہوں نے بھیجی ہیں یا نہیں بھیجی، میری موجودگی تک یہاں پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی۔ یہ کتاب میں مشائخ عرب کو دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ یہ خمینی کی جماعت نے لکھی ہے۔ یہ کتاب نجف اشرا میں لکھی گئی اور ایران میں چھپی ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر صاحب کتاب نے لکھ دیا ہے کہ سمیتہ فصل خطاب، اس کتاب کا نام میں رکھ رہا ہوں فصل خطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ اس میں ثابت کروں گا کہ قرآن میں تحریف، تبدل، تغیر، کمی بیشی ہو گئی ہے۔ یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ باقی آپ حضرات کے علماء یہاں ہوں گے، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین ہیں، یہاں بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ اگر تسلی نہ ہو، اعتماد مجھ پر نہ ہو تو اپنے علماء سے یہ کتاب خود پڑھوا لو۔ اس کتاب کے صفحہ 32 صفحہ 30 پر لکھ رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن الذی انزل علیہ الذی انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں جو خدا نے جناب محمد الرسول اللہ پر نازل کیا تھا، بل غیرا و بدلا و زیدہ فیہ ولو کے سال ہو، بلکہ اس میں تبدل تغیر کر دیا گیا ہے، کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ یہ ہے مثلا الفاظ۔ ہم تو مظلوم ہیں۔ ممکن ہے کوئی دوست کہے یہ کیسا مولوی تھا، اس نے یہ بات لوگوں کو کیوں بتا دی ہے کہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے؟ یہ تو بتانے والی بات تو نہیں تھی۔ بعض آدمی ہیں جو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم مولوی جو آیا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتا دی ہے کہ قرآن پر لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایران میں کتاب چھپی، شیعہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، چھاپنے والے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 الواجہ، جو قرآن جبریل نبی کے پاس رہے تھے اس کی 17 ہلاں رہتے تھی۔ موجودہ قرآن کی 6666 آیات ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 2/3 قرآن گم ہو گیا ہے۔ یہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں، اصلی قرآن نہیں۔ صحابہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑنا پڑا۔ اور اس کتاب کے اندر دلائل انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے، اول سے لے کر آخر تک۔ اس نے اس کتاب میں یہ دلائل لکھے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن، پورا قرآن، سچا قرآن نہیں ہو سکتا۔ اصل قرآن علی کا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ 121 پر لکھتے ہیں قال لامیر المومنین علیہ السلام قرآن مخصوص جمعہ بنفسی بعد وفات رسول اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے نبی کی وفات کے بعد قرآن جمع کیا تھا۔ وعرضہ علی القوم، قوم پر حضرت علی نے اس قرآن کو پیش کیا تھا۔ فاعرضوا عنہ، لوگوں نے وہ قرآن نہ لیا، اس قرآن سے اعراض کیا۔ فحجبہ عن اعینہم، حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا۔ وکان عند ولدی علیہ السلام یتوارثہ امام عن امام کسائر خصائص الامامہ و خزائن النبوہ، وہ قرآن اماموں کے پاس رہا امامت کی اور چیزوں کی طرح۔ وہ ہوا عند الحجہ، وہ علی والا اصلی قرآن، پورا قرآن اب امام مہدی کے پاس ہے۔
یظہروا للناس بعد ظہورہ، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے، وَیَأْمُرُهُم بِقِرَأَتِهِ، اس قرآن کے پڑھنے کا حکم دیں گے، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الموجود، وہ قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے۔ یہ ہے فرقہ وارانہ مذہب، یہ ہے فرقہ وارانہ کتاب، یہ ہے دل آزاری کا پروگرام۔ ہم مظلوم تو کہتے ہیں، ہمارا خدا بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا، مرتضیٰ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، حضور کی جماعت بھی سچی، حضور کا گھرانہ بھی سچا، صدیق والا قرآن بھی یہی ہے، علی والا قرآن بھی یہی ہے جو ہمارے گھروں میں، ہمارے مساجد میں موجود ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات باوجود اس بات کے کہ ہائی تعلیم کے مالک ہوں گے، لیکن آج تک آپ کے معلومات میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگوں نے ہمارے قرآن پر حملہ کر دیا ہے، نبی کے خاندان پر حملہ کر دیا ہے، پاک پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا باپ اور بنا دیا کہ یہ مصطفیٰ کی نہیں تھی۔ اور علامہ باقر مجلسی شیعہ نے حق الیقین کے صفحہ 347 سطر پہلی پر لکھا ہے کہ جو قائم ما ظاہر سبب جب امام مہدی آئیں گے، عائشہ را زندہ کنت، ام المومنین عائشہ کو زندہ کریں گے، تا برو حد بے زنت، تاکہ بی بی عائشہ پر کوڑے مارے۔ اب اس تکلیف کا کیا علاج ہے؟ آپ حضرات مجھے مشورہ دیں۔ یہ لوگ جو ہمارے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں، نبی کے خاندان پر حملہ کر رہے ہیں، اور کتابیں چھپ رہی ہیں، حق الیقین کے صفحہ 355 پر لکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن، ہر کے شرع دوست دارد نید کافر است۔ ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اب یہ سلسلہ کیسے بند ہوگا؟ تہران کی 70-80 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 10-15 لاکھ سنی بستے ہیں۔ آج تک اہل سنت کو وہاں ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں مل سکی، ایک مسجد۔ بیچارے سنی مظلوم اہل سنت پاکستان کے سفارت خانے میں عید نماز اور جمعہ نماز جا کر پڑھتے تھے۔ خمینی نے اپنی آمد کے بعد، خمینی کے اقتدار کے بعد، اہل سنت کو روک دیا گیا ہے کہ تم کو وہاں بھی جمعہ نماز اور عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہم فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے قرآن پر حملہ۔ آپ حضرات کو پتہ بھی نہیں، آپ ہماری جماعت کے بزرگ ہیں، مخلص ترین لوگ ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن مظلوم بھائیوں نے جو وہاں فنڈ جمع کیا تھا، خمینی حکومت نے تہران میں وہ فنڈ بھی مسجد کا ضبط کر لیا ہے۔ حالانکہ مسجد بنانا پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا تھا، من بنا للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کا گھر بہشت میں تیار کریں گے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں آپ حضرات نے لاکھ روپے خرچ کر کے یہ صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ اپنا گھر آپ حضرات نے بہشت میں تیار کیا ہے۔ آپ حضرات کو مبارک ہو۔ حضور نے بنائی تھی، حضور نے بنانے کا فرمایا تھا، لیکن بیچارے سنی کو وہاں مسجد بنانے تک کی اجازت نہیں۔ یہ نوجوان کہتے ہیں خمینی اسلام لا رہا ہے، یہ کیسا اسلام لا رہا ہے جس میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، جس میں شعر نشریات ہو کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں ہے۔ اور خمینی نے اپنے دستور میں لکھ دیا ہے کہ ایران کا صدر شیعہ ہوگا۔ جب وہ اسلام لا رہا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے تھا کہ ایران کا صدر مسلم ہوگا۔ شیعہ کا کیا مانا؟ آپ حضرات سوچیں،
ان کا لٹریچر یہاں آ رہا ہے. آپ حضرات کے نوجوان